قرض ادا کیا. اب اگلا سوال کہ بچ تو نہیں گیا؟ بچ تو گیا ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کل بھی تو ضرورت پڑے گی نا, اس کو رکھ لیں. نہیں, مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت تو مجھے اللہ کی ہے. جس اللہ نے بھیجا اس ضرورت میں, وہی اللہ بھیجے گا اگلی ضرورت میں. یہ چیزیں ان کے پاس بھی ہوتی تھی, لیکن ان چیزوں میں ان کا چلنا اور تھا. وہ چال دین ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ جھاڑو لگاتے تھے بیت المال کو, ڈھیروں ڈھیر مال آ رہا ہے, سونا چاندی, روزانہ تقسیم. کسی نے کہہ دیا کہ امیر المومنین کچھ تھوڑا بہت بچا کے رکھا کریں, مسلمانوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں, کبھی کوئی لشکر بھیجنا ہوتا ہے. وہ کہنے لگے کہ یہ تمہاری زبان پہ یہ بات شیطان نے چلائی ہے, اور رحمان میری زبان پہ یہ بات لا رہا ہے کہ جس نے آج انتظام کیا کل بھی وہی انتظام کیا. یہ زندگی کا کہ نظام ہے, ایک طریقہ ہے. تو آدمی چلنے لگا ہے, 4 مہینے سال ساتھ پانی لگائے, اپنی زندگی کو اس ترتیب پہ لانے کی نیت کرے کہ میں نہیں خوش ہوں اس والی زندگی سے. الٹا کیا کہ جی اللہ نے کتنا فضل فرمایا, میرا 4 مہینے سے پہلے میرے پاس صرف ایک دکان تھی, اللہ نے اتنی برکت دی اب 3 دکانیں ہو گئی. ایک ساتھی تھا, آتا تھا مولانا الیاس صاحب کے پاس, بہت خوش پہنچا. کیا ہو گیا؟ تو جی آج میری دوسری دکان کی میں افتتاح کرا کے آیا. تو جو مولانا نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ پہلے تیری جو مقدر کی روزی تھی وہ ایک دکان پہ دے رہا تھا, اب 2 حصے میں تقسیم کر کے 2 دکان سے دے گا. مشغولیت بڑھ جائے گی اور تمہاری مقدر کی روزی نہیں بڑھے گی. سمجھنے کی بات تو امتحان ہے. برکت یہ ہے کہ میری ایک دکان تھی, اللہ نے فضل فرمائے وہ بھی چلی گئی, کام ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے. کام ٹھیک, مسئلہ ہے کام ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے تو دکان میں خامخواہ بیٹھو. ٹھیک ہے, منع نہیں, بیٹھے ضرور بیٹھے, لیکن ہمارا اللہ پر نظر کہ اللہ تعالیٰ اس دکان کے بغیر بھی مجھے پال سکتا ہے, اور دکان بڑھا کے بھی پال سکتا ہے, گھٹا کے بھی پال سکتا ہے, جس طرح چاہے. اور میرا کام اس دکان کو سنبھالنا نہیں ہے, میرا کام اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے, باقی رکھنا ہے, آگے بڑھانا ہے. یہ کام ہے میرے بھائی دوستو. مذاکرے ہوتے ہیں, ہونے بھی چاہیے, لیکن وہ مذاکرے آگے کیا کرنا ہے مسئلہ اس کا ہے. اور اس کے لیے راستہ اللہ نے فضل فرمایا اتنا آسان, اتنا واضح, بس یہ کہ چلنا شروع کرے آدمی. اور چلنے کا پہلا قدم کیا ہے کہ نیت تو ہو. ہمارے حضرات نے رمضان شریف کے بارے میں کہا, لیکن اسی کام کے بارے میں بھی یہی والی بات ہے کہ اللہ نے رمضان تو دیا ہے تقوی کے لیے, تقوی حاصل ہو, لیکن روزہ نہیں رکھو گے تو تقوی تو نہیں ملے گا نا. روزہ رکھا, نمازیں نہیں پڑھی تو بھی تقوی نہیں ملے گا. روزہ رکھا, نمازیں پڑھی, لیکن نظروں کی حفاظت, دل کی حفاظت, کبھی غیبت, کبھی یہ کبھی وہ, تب بھی تقوی نہیں ملے گا. روزہ رکھا, سارے کرنے کے کام کیے, سارے نہ کرنے کے کاموں سے بچے, تو فرمانے لگے کہ اس کو بھی تقوی نہیں ملے گا, کیونکہ اس میں بھی نیت 29 دن 30 دن کی ہوئی ہے. 30 دن تک میں اس طرح چلوں گا, تو اس پہ تقوی نہیں ملے گا. رمضان کے ذریعے تقوی اس کو ملے گا جو رمضان میں داخل ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ, یہ میں 29-30 دن ایسے گزاروں گا کہ یہ نمونہ ہوگا کہ مجھے ساری زندگی اسی طرح کرنا ہے. 29-30 دن میں تجھے کر کے دکھاؤں گا, تو پسند فرما لے, قبول فرما. وہ جیسے یہ جوتے بناتے ہیں چمڑوں سے, لوگ ہاتھ سے بناتے ہیں, عام طور سے غریب ہوتے ہیں. بڑا شاندار جوتا بناتا تھا, تو اب ایک جوڑا اس نے بنایا اور پورا جتنا اس کا فن ہے نا اس جوڑے میں انڈیل دیا, شاندار. اور کیوں بنایا کہ سیٹ صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان کو دکھاؤں گا کہ دیکھیے جوتے میں نے بنائے, آپ ذرا میرے چمڑے کا میرے لیے انتظام کر دیں, میں 5000 ایسے بنا چاہتا ہوں. تو وہ ایک پہ ساری محنت ہے, لیکن مقصود وہ ایک ہے ہی نہیں, مقصود 5000 ہے.
تو جو رمضان میں اس لیے داخل ہوگا کہ اللہ یہ 30 دن میں ایسے شاندار گزاروں گا کہ اللہ تو پسند فرما لے، تو میں باقی زندگی بھی اسی طرح گزارنا چاہتا ہوں، اس کو تقویٰ مل جائے گا اگر اللہ نے قبول فرمایا۔ تو میرے بھائی دوستو، تبلیغ کے کام میں اگر ہم اس لیے لگ رہے ہیں کہ چلہ لگا لیں گے، 4 مہینے لگا لیں گے، 7واں سال لگا لیں گے، تو سال لگ جائے گا، 7 ماہ لگ جائے گا، چلہ 4 ماہ لگ جائے گا، لیکن وہ جو یہ کام جس مقصد کے لیے ہے وہ تو اس کو نصیب ہوگا کہ جو اس نیت سے داخل ہو، اپنی گزشتہ زندگی سے بیزار ہو کے داخل ہو۔ کہ ماشاءاللہ مسجد میں امیر صاحب بھی ہے اور گشتوں میں بھی ہے اور بیان بھی ہوتا ہے، بہت اچھا بیان کرتا ہے، اور جماعت کو تو سارے خوش خوش جاتے ہیں، خوش خوش آتے ہیں، وصولی بھی کر لیتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی اس پہ مطمئن آتا ہے اور یہاں آتا ہے، کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ 40 دن کے لیے کوئی جماعت دے دیجیے، انشاءاللہ میں سنبھال لوں گا، تو یہ چلہ لگا لے گا، لیکن اس کو اس کام سے جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تو اس سب سے پریشان ہو کے آئے کہ میں بیان بھی اچھا کر لیتا ہوں، جماعت بھی چلا لیتا ہوں، وصولی بھی کر لیتا ہوں، لیکن ابھی تک جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو دکان کا خیال آ رہا ہوتا ہے، ابھی تک میرا چلہ اس وقت لگتا ہے جب پیسے ہوں، چھٹی ہو، اور ذرا سے چھٹی کا مسئلہ بنا، پیسے کا مسئلہ بنا تو دل گھبرانے لگتا ہے، یہ بڑی مصیبت میں پھنسا ہوں، میں 40 دن کے لیے آیا ہوں، اللہ کرے میں اللہ کی بات کروں گا، اعمال کی بات کروں گا، پھر اللہ والے اعمال میں لگوں گا، پھر نہیں بنے گا کام تو دعائیں مانگوں گا اور پھر کوشش کروں گا، میں تو 40 دن کے اندر اللہ کرے میری زندگی بدل جائے، یہ جو کھوکھلا کام چل رہا ہے اس میں جان پڑ جائے، میں تو اس لیے آیا ہوں۔ اس کو چلے سے فائدہ ہوگا کہ جو اول اپنی زندگی پہ مطمئن نہیں ہے، اپنے یقین پہ اس کو اطمینان نہیں ہے، اپنی نماز پہ اطمینان نہیں ہے، اپنے ذکر سے پریشان ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہوں، دماغ کا ہے دل کا ہے۔ میرے بھائی دوستو، الحمدللہ شکر تو ضروری ہے، کسی کو اللہ نے چلہ نصیب فرما دیا، کسی کو 4 ماہ نصیب فرما دیا، کوئی ماشاءاللہ یہاں شب جمعہ میں شرکت کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا، شکر تو ضروری ہے، لیکن میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ہمارا حال ایسا ہے جیسے ایک پہاڑی کے سامنے کھڑے کچھ لوگ ہیں، کوئی 10 انچ اوپر چڑھ گیا، کوئی 1 فٹ اوپر چڑھ گیا، کوئی 2 فٹ اوپر پہنچا ہوا ہے، وہ بہت بڑا بزرگ ہے۔ پہاڑی تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہم بول رہے ہیں یہ ہمارے دلوں میں اترے اور اس کی بنیاد پہ ہماری زندگیاں قائم ہوں، وہ زندگیاں بولتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پہ مکہ مکرمہ میں محنت فرمائی اور انفرادی طور پہ سب ایسے بن گئے کہ ان کی نظر اللہ پہ جم گئی، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہٹانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، گھسیٹو، مارو، تنگ کرو، اور ان کی جمی بھی ایسی ہے کہ زبان پہ بھی اللہ احد احد احد، تو اس کے علاوہ ہے نہیں کچھ، کر لو جو کرنا ہے، نظر جم گئی اللہ تعالیٰ۔ اب وہ انفرادی طور پہ جمی، اب مدینہ منورہ میں یہی لوگ آئے اور اب سارا مجمع ایسا تیار ہوا کہ جو اس چیز کو سمجھتا تھا کہ اللہ ساتھ ہے تو سب کچھ ہے، ہمیں اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں نا مخلوق کا تاثر، کہ ہم اثر کیوں لیں اس چیز سے جس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تلوار لیے دشمن کھڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ آرام فرما رہے اور وہ کہتا ہے آپ کو کون بچا سکتا ہے، آنکھ کھلی ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہے تلوار لیے، یہ سوال پوچھ رہا ہے اور انتہائی اطمینان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ بچائے گا اور کون بچائے گا، یہ تمہاری تلوار ہے کیا چیز، ذرا سا اثر نہیں لیا اس بات کا، تو دیکھو دشمن آ گیا، اس کو تو تلوار ہے کچھ نہیں۔ جب اللہ ساتھ ہے فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، اگر وہ میری موت چاہتا ہے تو اس کے اس تلوار کی بھی ضرورت نہیں، اور اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو یہ تلوار کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تو اللہ کو مخلوق کا تاثر دل سے نکل گیا۔ اب یہ چلنے میں سیکھنے کی چیز ہے میرے بھائی دوستوں، اور طریقہ بہت آسان ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کی، کہ اللہ کی بولنا ہے، اللہ کی سننا ہے، اللہ کو سوچنا ہے، اسی نگاہ سے دنیا کو دیکھنا ہے کہ سب کچھ نہیں، پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے فیصلے چل رہے ہیں۔
अमाल के चीजों के शौक दिल में आ गया तो अमाल में ऐसा लगे और उसके फजाइल ऐसे सुने और सुनाए कि दिल में अमाल का शौक ऐसा हो जाए जैसे लोगों को आजकल कारों का शौक है, जमीनों का शौक है, तो मेरी नमाज ऐसी बन जाए, एक तीर लगी निकाल दिया, दूसरी तीर लगी निकाल दिया, तीसरी तीर लगी निकाल दिया। क्या ये सूर्य कहफ पढ़ रहे थे, सूर्य खत्म करूंगा तो वो करूंगा, वरना छोड़ो इस चीज, मर जाओ कोई बात। अब ये भी शौक है, और ये भी शौक है जो आजकल आम हो गए, जिनमें वाकई लोग मौत तक पहुंच जाते हैं इसी दुनियावी शौकों में। तो ये शौक है, मुझे कौन सा शौक चाहिए, मुझे तो ये वाला शौक पैदा करना। इसके लिए फजाइल के हल्के हैं, इसके लिए अपनी जात से खड़े होकर कोशिश करनी है वो नमाज पढ़ने के लिए। और आखिरत की फिक्र, तीन चीजें हमारे हजरात बताते हैं कि बुनियादी तौर पे जो पहले नंबर की दावत है ना, एक एक आदमी को समझाना है कि अल्लाह करता है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक खुद कुछ नहीं कर सकती, बेबस है अल्लाह के हाथ में। और अमल कीमती हैं, अमाल इस लायक हैं कि हम उनके लिए उनमें मेहनत करें। ये जो मखलूक अल्लाह ने बनाई है, ये जो चीजें बनाई हैं, इनकी न कीमत है न इनमें कोई जान। अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं इस्तेमाल फरमाता है। अगर सारी दुनिया मच्छर पेपर के बराबर भी होती तो काफिर को एक घोट पानी भी नहीं मिलता, ये कीमत है इसकी। इतनी तो नमाज है, दुआ है, दावत है, खिदमत है, ये कीमती चीज है। अब इस चीज को दिल में मुझे बैठाना है कि मेरे दिल में वाकई सोने का ढेर मिट्टी का ढेर बराबर हो जाए, लेकिन मैं किसी को रुकू करते देखूं, सुविधा करते देखूं तो मेरा दिल जाए कि देखो ये कहां पहुंच गया, इसने अपना सर रहमान के दोनों कदमों के बीच रख दिया, वाह वाह, फैसले यहां होंगे। अब ये अपना जहन बनेगा तो दीन दीन बनेगा।